السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستو، جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ پوری ایک سورہ جن کے نام سے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ جنات رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ رحمانی جن مسلمان ہوتے ہیں اور کسی کو ستاتے نہیں ہیں، جبکہ شیطانی جنات اکثر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جنات بلی، سانپ اور چھپکلی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ وہ گھر بنا کر ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر وہ خود کو ظاہر کر دیں تو انسان خوف سے مر جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کا ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ جب ایک عالم نے جنات کا جنازہ پڑھایا تو جنات نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بھکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ حاجی قدرت اللہ، جو کہ اس گاؤں میں نئے آئے تھے، وہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک شہر سے دور ویرانے میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بھکر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے، اور حاجی صاحب نے بھی مسجد میں امام کے طور پر خدمات شروع کر دی تھی۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے۔ اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی وہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب بھی اپنی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی تبلیغ کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہ تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ چلے بھی جایا کرتے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی دور گاؤں جانا پڑے۔ ناظرین، سردیوں کی ایک رات سرد رات کو یک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہ حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو ان افراد کی بات سن کر ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس ہوا۔ مخاطب شخص بنا پلک جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 شخص کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ 3 افراد حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے
کہ آدم ذات کہنے کا کیا مطلب تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا۔ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئنے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز سنائی دی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابو ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ رات گئے آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا، انہوں نے نکالا تو وہ ہیرا تھا اور وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہ پائے۔ دوستو، جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نوح انسانی کی طرح ذی عقل اور ارواح اجسام والی ہے، اور انسانوں کی طرح جنات بھی نسل بڑھاتے ہیں اور ان کی بھی نسل بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں اور بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن معراج کے پوتے کا بیٹا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا کوئی انعام نہیں بلکہ اس کی بلا شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکرو و فریب میں نہیں آتے بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخر کار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو طاقت دی گئی ہے جو شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ احادیث کے مطابق ان میں سے کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت کرتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان و ویران و مکان اور جنگل و پہاڑ ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنے آپ کو علاقے کی جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہ عبادت گاہیں ہیکلہ سلیمانی بنائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔